السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج سب سے پہلے بات ہوگی عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان سے آج پی ٹی آئی کی وکلاء کی ٹیم کی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے ایک عینی شاہدین کے مطابق ظاہر ہے جو لوگ ملنے گئے تھے انہی میں سے ہی کسی نے یہ بات بتائی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے کہا عمران خان کا وزن جب وہ اٹک جیل میں تھے، جب وہ گھر سے جب انہیں گرفتار کیا تھا، اس کے بعد وہ اٹک میں شفٹ ہوئے تھے، تو کافی عرصے بعد مطلب 10-15 دن بعد جب لوگ ان سے ملے تو انہوں نے محسوس کیا کہ عمران خان صاحب کا وزن کم ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی لیٹسٹ جب انہوں نے عمران خان کو دیکھا ہے تو ان کا واقعی وزن 5-6 کلو کم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ان کا کہنا تھا کہ جو عمران خان کے بارے میں یہ بات مشہور کی گئی تھی کہ ان کو ایک اچھا کھانا دیا جا رہا ہے، یعنی جس میں دیسی مرغے وغیرہ اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ اس طرح کا کھانا عمران خان کو صرف 1-2 بار دیا گیا تھا، وہ بھی جب عمران خان کی فیملی نے پیسے دیے تھے جیل انتظامیہ کو، تو انہوں نے عمران خان کے لیے کھانا ارینج کیا تھا، دیسی مرغی وغیرہ اس ٹائپ کا کچھ۔ اب جب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا ہے تو اس وجہ سے منتقل کیا گیا تھا کہ وہاں پر بی کلاس ہے، جس میں مطلب آپ پراپر ایک آپ کو روم میں بیڈ وغیرہ ملتا ہے، اے سی ملتا ہے، ٹی وی ملتی ہے اور کچن ملتا ہے، اور آپ اپنی مرضی کا کھانا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا کھانا منگوا بھی سکتے ہیں، جو اس سے پہلے سیاسی رہنماؤں کو، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو ملتا رہا ہے۔ تو جب عمران خان چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ اٹک سے نکلیں تو انہیں زبردستی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں لے جایا گیا ہے، اور یہاں پر ان کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے جہاں پر 4 پائی ہے۔ بائی دا وے ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہاں پر واک کرنے کی سہولت نہیں دی گئی، جس پر وہ بہت غصے میں ہے، کیونکہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ واک کرتے ہیں اٹک جیل میں، ان کو یہ سہولت ہی یہ میسر تھی، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ظاہر ملک میں قانون ہے، دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، بہرحال۔ اور اسی طرح قانون سے ریلیٹڈ ایک دو اور خبریں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج عدالتوں میں بڑی زبردست کارروائیاں ہوئیں۔ پہلی جو کارروائی، سب سے بڑی کارروائی، اس کا میں احوال آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس خبر کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ فیض آباد دھرنا ہوا تھا 2017 میں، جب ٹی پی ایل کو ایک طرح سے لانچ کیا گیا تھا پراپرلی۔ تو اس دھرنے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ وہ فیصلہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ تھا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کی طرف سے کچھ درخواستیں دائر کی گئی تھیں، یعنی پیمرا نے بھی اس کے خلاف درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، آئی بی جو ایک سویلین ایجنسی ہے اس نے بھی درخواست دائر کی تھی، پی ٹی آئی نے بھی کی تھی، نون لیگ نے بھی کی تھی، مطلب اس طرح سے 4-5 فریقین نے اس فیصلے کے اگینسٹ، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا، اس کے اگینسٹ درخواست دی تھی، اور یہ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، 4-5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے یہ سماعت مقرر کر دی کہ بھی ٹھیک ہے، ذرا اگر میرے ہی فیصلے پر لوگ اتنے فراقین جو ہیں وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہ مجھے اس کی سماعت کرنی چاہیے اور مجھے سننی چاہیے۔ اب یہاں سے گنتی جو ہے الٹی ہونا شروع ہوئی، وہ یہ کہ پہلے آئی بی نے اس درخواست کو واپس لے لی کہ ہم اب اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یا اسی سیم دن یا اس سے ایک دن بعد پیمرا نے بھی اپنی درخواست واپس لے لی۔ انٹرسٹنگ، آج جب اس کی سماعت تھی تو پی ٹی آئی نے بھی یہ کیس واپس لے لیا۔ ظاہر ہے جب ایک کیس 4 سال سے لٹکا ہوا ہے اور آپ اس کو اچانک سارے فریقین پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو چیف جسٹس کا سوال کرنا بنتا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ آپ نے درخواستیں واپس کیوں لیں؟ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے تو نہیں ڈرتے آپ کوئی عدالت میں بتانا ہوگا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ درخواستیں دی تھیں، اور جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ فیصلہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک اور موقع دے رہا ہوں، اس پر بیٹھ کر سمجھوتا کریں اور بتائیں کہ اگر ہمارے کو فیصلے میں غلطیاں تھیں تو ان کو بتائیں، ہم ان کو سدھارنا چاہتے ہیں۔
اور جب سے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے کچھ دھماکے دار فیصلے لیے ہیں، ان میں سے کچھ فیصلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے زمین تنازع کیس میں غیر ضروری مقدمہ بازی پر وکیل کو 2 لاکھ جرمانہ کر دیا۔ بوگس مقدمات ختم کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ مقدمے کے اخراجات بھی ہارنے والی پارٹی سے وصول کیے جائیں اور مقدمات میں غیر ضروری التوا دینے سے گریز کیا جائے۔ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ مقدمات کی سماعت تیز رفتاری سے اور مخصوص وقت کے اندر مکمل ہوگی تو سائلین پر فیسوں کا بوجھ بھی کم پڑے گا اور بوگس مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو سننے میں آیا ہے کہ صرف ایک نہیں 2-3 وکیلوں کو غیر ضروری اور جھوٹے مقدمات کی پیروی کرنے پر 2-3 وکیلوں کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک میں بہت انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے کہ پاک فوج اور آرمی چیف کا کیا کردار ہے، کتنا ایک کردار ہے اس ملک کے اندر، اس کا تعین کیا جائے کہ آیا ان کی لیمٹس یہ ہیں، وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کر سکتے، کہاں ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے اور کہاں ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر ایک شہری نے درخواست دی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل جانتے ہیں۔ درخواست آئینی آرٹیکل 184 کے تحت راجہ ارشاد نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے تحت آرمی چیف کے ملکی معاملات میں کردار اور اختیارات سے متعلق تشریح کرے۔ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ سپریم کورٹ آئینی حکومت نہ ہونے کی وجہ ملک میں قیاس اور انارکی کی صورتحال ڈکلیئر کرے۔ سپریم کورٹ تمام فریقین کو ملک میں آئینی حکومت یقینی بنانے کے احکامات دے استدعا کی گئی ہے۔ بہت اچھی استدعا ہے، انٹرسٹنگ ہے، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا سٹیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کا کیس لگا تھا، آج اس کی آج سماعت تھی۔ تو اب یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد کے بابر ستار صاحب، ان کے اور ڈی سی صاحب کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، وہ ذرا سن لیں۔ ڈی سی صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے کہا، ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر برہم ہو گئے۔ شہریار افریدی توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ عدالت نے معافی مسترد کر دی۔ فیملی اور یہ بھری عدالت میں جج صاحب کہہ رہے ہیں ڈی سی صاحب کو مخاطب کر کے کہ فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں، کیا آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کروں؟ اس کے علاوہ اور آخری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ دفاتر میں صاحب کا لفظ حکمرانی اور مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے اور آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی صاحب، یعنی اب ایک نیا انٹرسٹنگ فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ صاحب کسی کے لیے نہیں بلائیں گے، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، تو یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج اپنا پہلا پریکٹس سیشن حیدرآباد اسٹیڈیم میں کیا۔ اس میں ٹیم ہماری جو ہے کافی پریکٹس کرتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ کل ان کا پاکستان کا نیوزی لینڈ کے ساتھ ایک وارم اپ میچ ہے اور اسی سیم ڈے ہی انگلینڈ کا انڈیا کے ساتھ ہے۔ تو یہ میچ دکھایا جائے گا پاکستان ٹائم کے مطابق 12:30 بجے یہ میچ سٹارٹ ہوگا۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اچھا سٹارٹ ہو اور پاکستان اس ورلڈ کپ میں اچھے پرفارمنس دے اور ورلڈ کپ لے کے آئے۔